تو فرقے تو سارے جہنمی ہیں، وہ ایک گروہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے صحابہ تمہیں پتہ ہے سب سے پسندیدہ ترین عمل رب کے نزدیک کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ نماز اور زکوٰۃ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نماز افضل ترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہے، زکوٰۃ ہے۔ قال قائل الجہاد، کہنے والے نے یہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ جہاد سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے، لیکن فرمایا ان احب الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل رب کے نزدیک نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں فرمائی حضور نے، کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض۔ ایک اور مقام پر فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ کہیں، حضور کی حدیث سنائی، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، تو اس نے ایمان کیا کر لیا؟ تو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی محبت وہ ہے جو حب اہل بیت اور حب صحابہ تک پہنچاتی ہے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت وہ ہے جو رسول اللہ تک پہنچاتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت میں پہلا مقام رسول اللہ سے محبت، دوسرا مقام اہل بیت اور صحابہ سے محبت، اور تیسرا مقام ہے صالحین سے محبت۔ بعض لوگ تو اعمال صالحہ پر بڑا زور دیتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں، کر لو عمل کر لو، اوئے ہوئے ہوئے کر لو یار، کر لو کچھ کر لو، ہر وقت کہتے ہیں، عمل پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی وجہ سے جو لوگ ولی بنے ان کی محبت کی باری آتی ہے تو زبان خاموش ہے، عمل بھی کوئی نہیں نظر آ رہا بھی ان کے لیے کچھ بات کریں۔ تو اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو لوگ صالحین بنے ہیں ان کی محبت سے وہ خالی ہیں، اور ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر گروہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، جی ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول اللہ والے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں۔ عام آدمی پریشان ہے کہ بھائی کون سچا، لوگ کہتے ہیں نا، کیونکہ انٹرنیٹ سے جو دین سیکھ رہے ہیں آپ صاحب قبلہ، دین کس سے سیکھا جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے۔ حالانکہ انٹرنیٹ سے معلومات تو مل سکتی ہیں، علم نہیں مل سکتا، یعنی وہ جو فتنہ آپ نے بنا رکھا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ بہت بڑی بلا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند لائکس کی مار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے؟ انٹرنیٹ سے دین نہیں سیکھنا، دین علماء سے سیکھنا، آج بھی مجلس صالح سے سیکھنا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ہیں حق والے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم حق والے ہیں۔ میں آپ کو ایسا نسخہ بتا کے جاتا ہوں جس سے آپ کو اہل حق کی پہچان ہو جائے۔ وہ جماعت جس میں صالحین ہے وہی اہل حق کی جماعت، جن میں صالحین ہیں، جن میں صالحین ہیں، جن میں اولیاء ہیں، وہی جماعت حق والی ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بڑی لوگوں نے کیا، رسول اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا، صحابہ کی محبت کا بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن صالحین کوئی نہیں۔ صالحین اہل سنت و جماعت میں ہیں، صالحین اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ رسول اللہ کی محبت اہل سنت و جماعت کے پاس، صحابہ کی محبت اہل سنت کے پاس ہے، اہل بیت کی محبت اہل سنت کے پاس ہے، اور صالحین کی محبت بھی اہل سنت کی پاس ہے۔ صالحین ہی تو وہ ہیں 5 نمازوں میں جن کے بارے میں آپ یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہمیں سیدھے رستے پر دکھا نہیں، چلا۔ دیکھا تو سب نے ہے، چلا کوئی کوئی ہے جی، چلا کوئی کوئی، یا اللہ چلا سیدھے رستے پر۔ اچھا وہ سیدھا رستہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت، اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو بچے بچے کو آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم،
یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا اب انعام یافتہ بندے بھی خود اللہ نے لسٹ پیش فرما دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا انعام کیا اللہ نے انبیاء پر۔ اب بولیں سب سے پہلا انعام کس جماعت پر ہوا؟ انبیاء پر۔ دوسرا انعام صدیقین پر، تیسرا انعام شہداء پر، اور چوتھا انعام آپ انبیاء کی بات کریں تو انبیاء کی محبت اہل سنت، اور انبیاء میں نبیوں کے تاجدار کی محبت اہل سنت کے پاس ہے۔ بلکہ اب یہ تو اتنی محبت ہے ہمیں لوگ اس کا تانا بھی دیتے ہیں، یعنی یہ تانا بن گیا ہے، بھائی بڑی محبت کرتے ہیں یار، یہ حد سے بڑھاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جی؟ حد سے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا حد ہو تو بڑھائیں، حضور کے اوصاف کی حد بیان کرو۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ شاہ عبدالعزیز ہے نا، تو وہ بھی تو مان رہے ہیں، بستروں والے بھی، بوجھ اٹھانے والے بھی تو مانتے ہیں شاہ عبدالعزیز کو، تو شاہ عبدالعزیز کی مان لو۔ شاہ احمد رضا خان کی نہیں سمجھ آتی تو شاہ عبدالعزیز کی مان لو، وہ کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ اور جس کے قصیدے اجازت دیتے رہے پیر بھی بنتے ہیں، آپ تو لوگ پیر بھی بن رہے ہیں اور آپ کو ابھی تک پتہ کوئی نہیں ہے، ہیں جی، تویز بھی دے رہے ہیں، پیر بھی بن رہے ہیں، جن کے وظیفے پڑھ کے قصیدہ بردہ کی اجازتیں لے دے کے پیر بنے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ۔ اور رسول خدا کے فضائل کی تو حد کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حد سے بڑھا دیتے، خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، بس۔ اور دو ہی باتیں امام بوصیری نے کہی ہیں، تو رسول خدا کی محبت، انبیاء کے تاجدار کی محبت ہمارے پاس، آل بیت و اصحاب کی محبت ہمارے پاس ہے، آل بیت ہمارے پاس ہے، اصحاب ہمارے پاس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صدیقین کی محبت ہے۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ انعام یافتہ ہستیوں میں سے دوسری جماعت صدیقین کی، صدیق اکبر ہمارے پاس ہے نا جی۔ لوگ تو نام لینے سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کی محبت ہمارے پاس ہے، بلکہ ہم تو بڑے ڈٹ کے کہتے ہیں رب دے یار دا یار صدیق، سنیا دا دلدار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، سنیا دا دلدار صدیق، ہمارا ہی صدیق اکبر ہمارے پاس۔ اگلا کون سا مقام ہے؟ شہداء والشہداء، انعام یافتہ لوگوں کی جماعت، شہداء کی جماعت تیسرے مقام پر۔ تو شہداء سارے ہمارے پاس۔ آپ بدر سے شروع کریں، احد میں جائیں، حنین میں جائیں، خندق میں جائیں، چلتے جائیں، موتا میں آئیں، ایران چلے جائیں، شہداء ہمارے پاس۔ صدیق اکبر کی بات ہوئی، فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، مولا علی شہید، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید، شہید ہے نا، ہمارے پاس ہے سارے شہداء۔ آپ چلتے جائیں، ترچے جائیں، کربلا پہنچیں، امام حسین شہید، امام حسن شہید، چلتے جائیں، جنگیں ہوتی رہیں، شہداء ہوتے رہے، بدر سے لے کر احد تک، احد سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر راول پنڈی کے تختہ دار تک شہید ہمارے پاس۔ دکھاؤ شہید کس کے پاس، لے آؤ شہید۔ ہم نے کوئی چند گنتی کے اپنی مرضی پسند کے شہید نہیں رکھے ہوئے، 2-3 دن کے لیے غم منانے کے لیے شہید نہیں رکھے ہوئے ہمارے پاس اب بھی شہید ہے، ہمارے پاس اب بھی شہید ہیں، اب بھی شہید ہیں۔ اور وہ شہید ہے جو ہم آخری نام لیا، جو قادری شہید ہے، قادری شہید۔ لوگ کہتے ہیں تختہ دار پہ لٹک کے بھی نہیں ڈرا، اس نے کہا مجھے پھانسی دو، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا،
یہ ہے تو شہید بھی صالحین کی جماعت کی بات کی رب نے کہ صالحین پر انعام ہے، تو صالحین گنتے جائیں صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، امام مالک بن انس الاشبہی، امام محمد بن ادریس الشافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، اہل سنت کے پاس۔ یہ کون ہے؟ سنی ہے نا، اہل سنت کے پاس ہے۔ آپ چلتے جائیں، جنید بغدادی، بایزید بستامی، مولانا رومی، داتا حجویری، کلندر پاک، چلتے جائیں فاضل بریلوی، حضرت شہنشاہ بغداد، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم ہمارے پاس۔ تو صالحین کی جماعت تو ہمارے پاس ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کے ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب زیادہ اختلاف دیکھو، کثرت کے ساتھ اختلاف ہو نا، جیسے آج ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّخِذُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سب سے بڑی جماعت کا پلہ پھڑ لو۔ سب سے بڑی جماعت، سب سے کثرت کے ساتھ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ جن کے پاس صالحین ہیں۔ تو صالحین سے محبت، یہ چوتھا مقام تھا۔ تیسرا مقام تھا اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے محبت میں سب سے پہلے رسول اللہ سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر صحابہ و اہل بیت سے محبت، اور اس کے بعد صالحین سے محبت۔ جو جماعت اس طریقے پر ہوگی وہ اللہ کی محبت میں سچی ہوگی، اور وہ بفضلہ تعالی اہل سنت و جماعت۔